بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارت کی K4 نیوکلیر میزائل کا کامیاب تجربہ، پاکستان سمیت علاقائی طاقتوں کو پیغام۔ بھارت نے ایک اہم اور حساس نوعیت کا میزائل تجربہ کیا ہے جس نے خطے میں سیکیورٹی خدشات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ بھارتی بحریہ نے اپنے نئے بیلسٹک سب میرین پلیٹ فارم سے K4 نیوکلیر کیپیبل میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ میزائل تقریباً 3500 کلومیٹر رینج رکھتا ہے اور 2.5 ٹن تک نیوکلیر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق K4 میزائل دراصل بھارت کی سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کو مضبوط بنانے کی کوشش ہے، یعنی اگر بھارت پر حملہ ہوتا ہے تو وہ سمندر سے جوابی ایٹمی کارروائی کر سکتا ہے۔ اس ٹیسٹ کے ذریعے بھارت نے یہ پیغام دیا ہے کہ اس کی بحریہ اب نیوکلیر ڈیٹرنس میں مکمل طور پر فعال ہو چکی ہے۔ اس میزائل کی رینج کے اندر پاکستان کے کئی بڑے شہر آتے ہیں، جن میں اسلام آباد، لاہور، کراچی، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان، پشاور اور کوئٹہ شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ٹیسٹ محض تکنیکی نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک سگنل بھی ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارت اس وقت جدید جنگی حکمت عملی پر کام کر رہا ہے، جس میں روایتی فضائی طاقت کی بجائے میزائل، ڈرون اور بحری پلیٹ فارمز پر زیادہ انحصار کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ عرصے میں رافیل طیاروں کے بجائے میزائل سسٹمز زیادہ نمایاں نظر آ رہی ہیں۔ ادھر بھارتی قیادت کی جانب سے طویل اور مختصر مدت کی جنگ کے لیے تیاریوں کے بیانات بھی سامنے آ چکے ہیں، جس سے یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ بھارت خطے میں دباؤ بڑھانے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی عسکری قیادت بارہا واضح کر چکی ہے کہ ملکی دفاع ناقابل تسخیر ہے اور کسی بھی جارحیت کا مؤثر اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایسے میزائل ٹیسٹ خطے میں عدم استحکام کو بڑھا سکتے ہیں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ طاقت کے مظاہرے کی بجائے سفارتی ذرائع کو ترجیح دی جائے۔ غزہ کی پٹی سے سینکڑوں شہریوں کے لاپتہ ہونے کا انکشاف۔ فلسطینی محکمہ سول ڈیفنس نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں سے 2000 شہری لاپتہ ہیں۔ قابض افواج کے انخلا کے بعد سے ان علاقوں سے شہریوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ غزہ کی پٹی میں محکمہ شہری دفاع کے ترجمان نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ قابض فوج کے انخلا کے بعد خان یونس کے قتل عام میں 150 سے زائد شہری شہید اور 500 کے قریب لاپتہ ہوئے۔ ترکیہ نے کرسمس اور نئے سال کی تقریبات پر داعش حملے ناکام بنا دیے۔ ترک میڈیا ترکی کے میڈیا کا کہنا ہے کہ ترکیہ نے کرسمس اور نئے سال کی تقریبات پر داعش کے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ ترک میڈیا کے مطابق استنبول کے 124 مختلف مقامات پر ایک ساتھ چھاپے مارے گئے اور گرفتاریاں کی گئیں۔ 115 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ مزید باعث کی تلاش جاری ہے۔ چھاپوں میں ہتھیار، گولہ بارود اور تنظیمی دستاویزات ضبط کی گئی ہیں۔ داعش کے حامی ترکی میں غیر مسلم افراد پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ترک میڈیا کے مطابق گرفتار افراد بیرون ملک داعش آپریٹو سے رابطے میں تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کے خطرے کو روکنے کے لیے قدم اٹھایا۔ ترک حکام نے عوام کو کرسمس اور نئے سال کی تقریبات میں محتاط رہنے کی ہدایت کی۔ واضح ہے کہ ملک کی 900 کلومیٹر سرحد شام سے ملتی ہے، جہاں داعش سرگرم ہے۔ ملک محفوظ رکھنے پر تمام امریکی اپنے فوجیوں کے شکر گزار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ملک محفوظ رکھنے پر تمام امریکی شہری اپنے فوجیوں کے شکر گزار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ نے کرسمس کے حوالے سے پام بیچ، فلوریڈا میں منعقد تقریب میں شرکت کی، جہاں انہوں نے امریکی سروس ممبران سے ملاقات کی۔ امریکی صدر نے فوجیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی قربانیاں قابل تعریف ہیں۔ فرائض کے لیے اپنے پیاروں سے الگ ہونا آسان نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ بطور کمانڈر ان چیف میں آپ کی شاندار حمایت پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے ہر اس کام میں میرا ساتھ دیا جو میں کرنا چاہتا تھا۔ 17 سال بعد وطن واپسی، خالدہ ضیاء کے بیٹے کی بنگلہ دیشی سیاست میں بڑی انٹری۔
بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے صاحبزادے اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے قائم مقام چیئرمین طارق رحمان 17 برس بعد جلا وطنی ختم کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق 60 سالہ طارق رحمان لندن سے ڈھاکہ پہنچے۔ وہ 2008 میں سیاسی انتقام کے الزامات کے بعد بنگلہ دیش چھوڑ کر برطانیہ چلے گئے تھے اور تب سے وہیں مقیم تھے۔ طارق رحمان کو اپنی والدہ 80 سالہ خالدہ ضیاء کا سیاسی جانشین سمجھا جاتا ہے، جو شدید علالت کے باعث طویل عرصے سے ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ خالدہ ضیاء نے نومبر میں اعلان کیا تھا کہ وہ 12 فروری 2025 کے عام انتخابات میں انتخابی مہم چلائیں گی، تاہم اس کے فوراً بعد ان کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ ICU میں منتقل ہو گئی۔ یہ انتخابات گزشتہ سال ہونے والی عوامی بغاوت کے بعد پہلی بار منعقد ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی 15 سالہ حکومت کا خاتمہ کیا گیا۔ شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد طارق رحمان کے خلاف 2004 میں شیخ حسینہ کے جلسے پر ہونے والے گرنیڈ حملے کے مقدمے میں سنائی گئی عمر قید کی سزا ختم کر دی گئی۔ طارق رحمان نے ہمیشہ اس الزام کی تردید کی تھی۔ BNP کے سیکرٹری جنرل مرزا فخر الاسلام عالمگیر نے کہا کہ 25 دسمبر کو طارق رحمان کی وطن واپسی پارٹی کے لیے ایک تاریخی دن ہے۔ طارق رحمان بنگلہ دیش کی سیاست میں ایک نمایاں نام سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے والد ضیاء الرحمان فوجی کمانڈر تھے اور بعد ازاں ملک کے صدر بنے، جبکہ والدہ خالدہ ضیاء 2 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکی ہیں۔ تاہم طارق رحمان کا سیاسی کیریئر کرپشن، بد انتظامی کے الزامات کی وجہ سے متنازع بھی رہا ہے۔ تاہم اب طارق رحمان 17 برس بعد جلا وطنی ختم کر کے وطن واپس پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ افغانستان سے دہشت گردوں کا تاجکستان میں سرحد پار حملہ، 2 اہلکار ہلاک۔ افغانستان سے دہشت گردوں نے تاجکستان میں سرحد پار حملہ کر دیا۔ مسلح جھڑپ میں تاجک بارڈر گارڈ کے 2 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ تاجک حکام کے مطابق جوابی کارروائی میں افغانستان سے آئے 3 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ دہشت گردوں کے قبضے سے بڑی تعداد میں ہتھیار، دستی بم اور نائٹ ویژن ڈیوائسز ملی ہیں۔ تاجک حکام کے مطابق افغان طالبان نے بین الاقوامی ذمہ داریوں اور تاجکستان کے ساتھ ریاستی سرحد پر سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے وعدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ تاجکستان کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ دہشت گرد گروہوں اور اسمگلروں کے حملوں کے خلاف اپنی علاقائی سالمیت کا دفاع کریں گے۔ تاجک حکام کا کہنا ہے کہ افغانستان سے چند روز کے دوران سرحد پار یہ تیسرا حملہ ہے۔ جنگ بندی کے لیے یوکرین کو ڈونباس کے علاقوں اور نیٹو میں شمولیت سے دستبردار ہونا ہوگا۔ روس یوکرین کو ڈونباس کے علاقوں اور نیٹو میں شمولیت سے دستبردار ہونا ہوگا۔ یوکرین کی جانب سے 20 نکاتی امن منصوبہ سامنے آنے کے بعد روسی صدارتی محل کرملن نے جاری بیان میں کہا ہے کہ یوکرین کو ڈونباس کے زیر کنٹرول علاقوں سے دستبردار ہونا ہوگا اور نیٹو میں شمولیت بھی ختم کرنا ہوگی۔ روس یوکرین کی تجاویز پر اپنا موقف تیار کرے گا۔ کرملن کا کہنا تھا کہ روسی صدر کو یوکرین امن معاہدے کی تجاویز سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ 20 نکاتی امن منصوبے کے اہم نکات کے مطابق یوکرین کا امن کے وقت فوجی دستہ تقریباً 8 لاکھ اہلکاروں پر مشتمل ہوگا، جبکہ امریکہ، نیٹو اور یورپ کی طرف سے سیکیورٹی ضمانتیں فراہم کی جائیں گی جو نیٹو کے آرٹیکل 5 جیسی ہوں گی۔ یوکرین کی مستقبل میں یورپی یونین میں شمولیت کی تجویز دی گئی ہے، اگرچہ کسی مخصوص تاریخ کا تعین نہیں ہوا، جبکہ یوکرین کی غیر جوہری حیثیت اور زیپوریزیا نیوکلیر پاور پلانٹ کی صورتحال بھی منصوبے میں شامل ہے۔ تاہم کچھ نکات پر امریکہ اور یوکرین میں ابھی اتفاق نہیں ہوا۔ زیلنسکی کے مطابق یہ امن منصوبہ یوکرین کی بین الاقوامی سیکیورٹی، اقتصادی بحالی اور یورپی مستقبل کو یقینی بنانے کی حکمت عملی ہے، جبکہ کچھ نازک نکات پر امریکہ کے ساتھ مزید مذاکرات جاری ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔